السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے احکام کا ذکر کیا ہے جن سے عموماً لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر نوجوان مرد، ہر نوجوان عورت، اس کو نکاح کی ضرورت ہے۔ اور جس قدر یہ اہم مسئلہ ہے اسی قدر ہی لوگ ان کے جو مسائل ہیں ان سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق، خامد اور بیوی، وہ ناجائز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جائز طریقے سے رہ رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ایسے مسائل کو سمجھا جائے، ایسے مسائل کو سنا جائے
اور جب نہ ہم سمجھیں گے، نہ سنیں گے، نہ سنائے جائیں گے تو ان کا علم کیسے ہوگا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ جو حق بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بتا دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ حق بات کو اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی جب شادی کرواتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد وہ عورتوں کے حاکم ہیں، اپنی بیویوں کے حاکم ہیں، یعنی گویا کہ یہ گھر جو ہے یہ چھوٹی سی ریاست ہے جس میں انسان کی تربیت کی جاتی ہے کہ اگر وہ چھوٹی ریاست کو اچھی طریقے سے نبھا لے گا، سنبھال لے گا، تو اس سے پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر بڑی ریاست کسی وقت اس کے سپرد ہو اور اسے موقع ملے بڑی ریاست کو سنبھالنے کا، تو وہ اس بڑی ریاست کو بھی دیانتداری کے ساتھ سنبھال سکتا ہے۔ لیکن جو چھوٹی ریاست کو سنبھالنے سے قاصر ہو، وہ اس ریاست کو اچھے طریقے سے نہ سنبھال سکتا ہو، اگر اس کے سپرد بڑی ریاست کر دی جائے تو اس سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس ریاست کو سنبھال لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، اور جو فضیلت والا ہوتا ہے اسے ہی یہ حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کرے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے، اور جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے ہی یہ حق حاصل پہنچتا ہے کہ وہ اتنے دائرے میں وہ ریاست بھی کرے جہاں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں قانتات جو کہ اپنے خامدوں کی اطاعت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اور جب خامد گھر نہیں ہوتا تو وہ اس کے مال کی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حفاظت کرنے کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ہم صرف دنیا کو دکھلاوے کی خاطر وہ اپنے معاملات کو خراب کر بیٹھتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ایسی غیر شرعی رسمیں بھی کی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ کیوں کی جاتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہماری ناک نیچی ہو جاتی ہے یا ناک ہماری کٹ جاتی ہے،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، میں ہر وہ کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہے، لوگ چاہے مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفاہ اللہ معونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کا محتاج ہی نہیں رہنے دے گا۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ پھر اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس کی فرما برداری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کا محتاج ہی نہ ہونے دے، اور اگر تم لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کر بیٹھو تو پھر تمہیں اللہ لوگوں کے سپرد کر دے۔ جب تمہیں اللہ لوگوں کے سپرد کرے گا تو لوگ بھی تمہیں نہیں پوچھیں گے، وہ بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہر کام میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو۔ ہر میں وہ کام کروں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ ہر مسلمان کا یہ عمل ہونا چاہیے، ہر مسلمان کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جب ہم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر دنیا کے رسم و رواج سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ناک بھی نہیں کٹنے دے گا، ہماری ناک اسی طرح اونچی رہے گی جس طرح پہلے تھی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا۔ کیوں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم ان کی ذات کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اسی طرح ان کی بات کے ساتھ بھی محبت رکھیں، ان کی بات بھی ہمارے نزدیک تمام باتوں سے محبوب ہو۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات نہیں ہوں گی بلکہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کیا ہے،
تو یہ گزشتہ جمعے بھی نکاح کے مسائل ہی بیان ہوئے، اور اس زواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو اپنے حقوق کی ادائیگی وہ کرنی چاہیے۔ 3 قسم کے حقوق ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو عورت اور مرد کے، خامد اور بیوی کے مشترکہ ہیں، ان دونوں میں وہ مشترک ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو خامد کے ذمہ بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو بیوی کے ذمہ خامد کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو مشترک حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خامد بیوی کا وارث بنتا ہے اور بیوی خامد کی وارث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کیونکہ موت یہ برحق ہے۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کی وراثت سے، مثلا اس کی اولاد نہیں ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ خامد جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کی جائیداد میں سے کسی کو کچھ نہ دوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد نہیں تو اس کی ترکے میں سے تمہارا نصف کا حق ہے، باقی اس کے اسبا جو ہیں، اس کے اگر ماں باپ زندہ ہیں، اس کے بھائی زندہ ہیں، باقی نصف ان کو ملے گا۔ اگر ان کی اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ خامد کو ملے گا، باقی اگر بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے تو نصف وہ لے جائے گی، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو 2/3 وہ لے جائیں گی، باقی جو ہے عورت کے جو ورثاء ہیں، یعنی اس کے نسبی رشتہ دار جو ہیں، ان کو مل جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں، کم لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح خامد فوت ہو جائے، اگر اس کی اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ وہ حق ہے جو مشترکہ ہے، بیوی کا بھی حق ہے اور مرد کا بھی حق ہے۔ اور پھر اسی طرح خامد کے ذمہ بیوی کے حق، یعنی سب سے پہلا حق جو ہے وہ مہر کی ادائیگی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، وقت نہیں تھا، پھر مسئلہ درمیان میں چھوڑ دیا، کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم شادی کی جو غیر شرعی رسمیں ہوتی ہیں ان میں لاکھوں کیا کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈالروں کی بارش کر دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی شرعی حق مہر کتنا، 32 روپے یا 32.5 روپے۔ اب خیر وہ 32 کا رواج تو نہیں، اب 5000 یا 1000 یا 500 یہ تک ہوتا ہے۔ حالانکہ شرعی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں
اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ خیر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک آدمی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا صحابی، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں غیر شادی شدہ ہوں، میرا نکاح نہیں ہے، جوان بھی ہوں، مجھے میرا اس سے نکاح کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک چادر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس چادر کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس چادر کا کیا بنے گا اگر تو اس کو دے گا؟ تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، اگر تیرے پاس رہے گی تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تو ایسا کر، اگر لوہے کی انگوٹھی تجھے ملتی ہے نا، اب لوہے کا چھلا اس کی کتنی قیمت ہے؟ آج کل کتنی قیمت ہے؟ کوئی بڑا قیمتی بھی ہوگا تو 100 روپے کا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ وہ بیچارہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کیا تجھے کوئی قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں، جو صورتیں تجھے یاد ہیں مہر میں تو وہ صورتیں اسے یاد کروا دینا، مہر میں وہ صورتیں اسے یاد کروا دینا، یہی تیرا مہر کافی ہے۔ اب یہاں اسے ایک آنا بھی نہیں دینا پڑا، صرف چند صورتیں سکھا دی، کچھ نہیں تھا، کوئی شرط نہیں رکھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا مہر جو ہے وہ 500 درہم تک دیا ہے، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے خامد فوت ہو گئے، یہ حبشہ میں تھیں، تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ نجاشی کو کہو کہ وہ اس کا ولی بن کے ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ تو حبشی نے، یعنی کہ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا، اس نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح کیا نبی علیہ السلام سے، تو انہوں نے حق مہر میں اپنی طرف سے 400 درہم دیے، یعنی 4000 درہم دیے، 400 نہیں 4000 درہم دیے۔ اب 4000 درہم کی قیمت وہ نکال لینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حق مہر جو ہے استطاعت کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ باندھ لو، جس طرح کہ عام اس دور میں بھی ہے، بعض لوگ کروڑ کروڑ یا 5 کروڑ 10 کروڑ بھی باندھ لیتے ہیں دکھاوا کرنے کے لیے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے پھر دیتے نہیں، حالانکہ یہ عورت کا حق ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ ہمیں اجازت دی ہے وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم خوشی سے حق مہر عورتوں کو دو۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے تمہیں کچھ حصہ یا سارا معاف کر دیتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ حق مہر جو ہے یہ استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن استطاعت بھی ہو پھر بھی حق مہر اتنا دیں جتنا آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، اور اسے ادا کریں بھی۔ مؤخر ہو سکتا ہے
لیکن وہ آپ کے ذمہ ہے، اس نیت سے زیادہ نہ باندھیں کہ ہم نے یہ معاف کروا ہی لینا ہے یا کون سا دینا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس چیز کا خیال یہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح نان نفقہ یہ آدمی کے ذمے ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسو اذا اكتسيت فلا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجره الا في البيت۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جس طرح کے لباس تم پہنتے ہو اسی طرح کے لباس، اتنا قیمتی لباس اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ اور ولا تضرب الوجہ، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارنا، اور اسے گالیاں مت دینا، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں عام یہ رواج ہے کہ معمولی سی بات ہوئی تو خامد وہ گالیوں پہ اتر آتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عورت کو مارنا یا عورت کو گالی دینا یا اس کو گھر سے نکالنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور اسی طرح عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وعاشرون بالمعروف، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو، تمہارا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے خامد کی خدمت کریں، اور ایسی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی بیٹیوں کے لیے وہ ایک بہترین مثال ہے کہ وہ کس طرح اپنے خامد کے گھر رہ کے اپنے خامد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ چکی پیس کے آٹا خود تیار کرتی، گھر کا پانی خود بھرتی، گھر کی صفائی خود کرتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو آپ کے پاس غلام لینے کے لیے آتی ہیں کہ ہمیں بھی کوئی دے دیں تاکہ میرے کام کاج میں وہ لونڈی جو ہے وہ میرا ہاتھ بٹائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو گھر موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو پیغام مل گیا تو آپ ان کے گھر گئے، جا کے کہنے لگے کہ اے بیٹا، جو غلام یا لونڈی تو مانگنے کے لیے آئی تھی اس کے زیادہ مستحق تو مدینہ کے یتیم تھے، لہذا میں وہ ان میں تقسیم کر دی ہیں، اور میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو اس سے بھی بہتر ہے۔ بیٹا سارا دن جو کام کاج کر کے آپ تھک جائیں تو رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دن کی تمام تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا اور تمہیں اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔ اور اسی طرح یعنی آج کل جو خامدوں کا رویہ ہے یا جو کیا ساس کہتے ہیں اس کا جو رویہ بہو کے ساتھ ہوتا ہے وہ اتنا برا ہے کہ آج کل کے فقیہان کو یہ کہنا پڑا کہ مرد کے ماں باپ کی خدمت کرنا بہو کے ذمہ نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ شرعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو عورت کو خامد کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ حضرت اسماء، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ جب میرا زبیر سے نکاح ہوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک گھوڑے اور ایک اونٹ کے. ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ خامد کی خدمت تو عورت کے ذمے ہے، کیا خامد کے گھوڑے کی اور اونٹ کی خدمت بھی عورت کے ذمے ہے؟ کیونکہ آپ تو یہی کہیں گے نا، نہیں. جب خامد کے ماں باپ کی خدمت بھی عورت کے ذمے نہیں تو پھر گھوڑے اور اونٹ کی خدمت کیسے ذمے ہوئی؟ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت زبیر کے گھوڑے کا چارہ بھی لاتی اور اسے پانی بھی پلاتی، اور اونٹ پہ میں خود پانی لاد کے وہ لایا کرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو تھوڑی سی زمین دی تھی اور میں وہاں جاتی، 2 میل دور سی مدینہ سے، میں وہاں جاتی اور وہاں سے جا کے گٹھلیاں چن کے گھوڑے کے لیے یا اونٹ کے لیے لے کے آتی، اور میں آٹا بھی خود گوندتی تھی، لیکن روٹیاں پکانی مجھے نہیں آتی تھی. وہ ہماری ہمسائے عورتیں تھیں انصار کی، وہ بڑی اچھی تھی، وہ مجھے روٹی پکا کے دے دیا کرتی تھی اور میں سارے کام میں کرتی تھی. تو گویا کہ جو بیوی ہوتی ہے جب وہ خامد کے جانوروں کی خدمت کرتی ہے تو کیا خامد کے ماں باپ کی خدمت اس کے ذمے نہیں ہے؟ لیکن ساس اور سسر کو اپنی بہو کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ جب بہو گھر میں آتی ہے ساس سارے گھر کے کام اسی سے کرواتی ہے، بیٹیوں کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی. یہاں سے معاملہ بگڑتا ہے. یعنی جب حقوق میں حقوق ادا نہیں ہوتے، حقوق میں ڈنڈی ماری جاتی ہے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. اسلام ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے. عورت کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. عورت کے لیے خامد کی اطاعت کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ اسے کوئی غیر شرعی حکم نہ دے. جس طرح کہ آج کل ہے، ایک باپردہ خاتون جب کسی کے ہاں نکاح کر کے جاتی ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے بھائیوں سے پردہ نہیں کرنا، میرے دوستوں سے پردہ نہیں کرنا. یہ غیر شرعی حرکت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کاموں میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں انسان کی کوئی اطاعت نہیں، خامد کی کوئی اطاعت نہیں. ہاں جو معروف کے کام ہیں ان میں خامد کی اطاعت ہے. اور اتنی تاکید ہے خامد کی عزت کرنا، خامد کی ناشکری نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. لیکن جب خامد کا اتنا بڑا حق ہے تو اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح خامدوں کا حق ہے اسی طرح بیویوں کا بھی حق ہے. خامد کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، بیوی کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. جب دونوں اپنے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں کبھی نچاکی نہیں ہوگی. گھر کے معاملات، یہ جو چھوٹی سی ریاست ہے
اس ریاست میں بد امنی نہیں پھیلے گی۔ اور اسی طرح میں نے پچھلے خطبہ میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہاں 3 قسم کے نکاح ہوتے ہیں جو اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک متع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے موقع پہ نکاح متع کو اور گدھوں کے گوشت کو، گدھے بھی پہلے حلال تھے، نکاح متع بھی پہلے حلال تھا، لیکن خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حرام کر دیا۔ نکاح متع بھی، نکاح متع کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے، مہینے کے لیے، چند دنوں کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا طے کر کے کہ میں اتنا حق مہر تجھے دوں گا اور میں 1 مہینہ یا 2 مہینے تجھے اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد طلاق دے دوں۔ یہ نکاح متع ہے، 2 دن کا بھی ہوتا ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے 3 دن کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا۔ یہ نکاح متع حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی ایسا شخص میرے پاس لایا گیا جس نے نکاح متع کیا ہوا تو میں اس کو اسی طرح سزا دوں گا جس طرح زانی کو سزا دی جاتی ہے۔ پھر دوسرا نکاح حلالہ ہے، یہ ہمارے ہاں عام رواج ہے، 3 طلاقیں جو ایک دفعہ دے دیتا ہے، حالانکہ شرعی طور پہ یہ شریعت نے یکمشت 3 طلاقیں دینا معیوب سمجھا ہے، برا سمجھا ہے، لیکن اگر کوئی یہ حماقت کر بیٹھتا ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی، لیکن 3 نہیں ہوگی، 1 ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 3 ہو گئی، اب کیا وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کہتے ہیں جی حلالہ کرا لو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور حلالہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے کی نیت سے 1-2 دن کے لیے نکاح کر لینا، بعد میں اسے چھوڑ دینا، تاکہ یہ پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے۔ تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے، رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور تیسرا نکاح ہے نکاح وٹا سٹا۔ نکاح وٹا سٹا کہتے ہیں کہ کوئی شرط لگا کے نکاح کرے کہ میں اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ تمہیں اس شرط پر دوں گا کہ تو اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح مجھے دے، میرے بیٹے کو دے یا مجھے دے، جو بھی ہو، جس میں یہ شرط ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ شرط ہو کہ میں نکاح پھر کروں گا کہ تو اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح مجھے دے یا میرے بیٹوں کو دے، تب میں اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح تجھے یا تیرے بیٹے کو دوں گا۔ جب شرط ہوگی، یہ نکاح وٹا سٹا ہے، نکاح شغار ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار کا وجود ہی نہیں۔ تو لہذا یہ 3 قسم کے نکاح شرعاً ناجائز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔